This program is brought to you by Keystone Sidewalk Shed and Scaffolding. अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ साउथ एशिया की रमज़ान ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। इस महीने में हम रोज़ा रखने की सआदत हासिल कर रहे हैं। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो कि हम दिलो जान से महसूस करते हैं, पूरे महीने रखते हैं। सुबह से शाम तक भूखा प्यासा हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रहते हैं। यकीनन हमारे जहन में ये सवाल होता है कि आखिर रोज़े की क्या हिकमत है, इसके पीछे फ़लसफ़ा क्या है। ये आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में हम इंशाअल्लाह जानेंगे अपने उलमा किराम से। आज सबसे पहले हमें बात करनी है कि रोज़ा हमसे मुतालबा क्या करता है। हम जो सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रहने की ये जो अल्लाह के हुक्म से मशक करते हैं, कोशिश करते हैं, इसके पीछे जो मुतालबात अल्लाह की जानिब से हमारे लिए हैं वो मुतालबात क्या है, ये हम जानते हैं अल्लामा आबिद शेख साहब से। अल्लामा साहब क्या फरमाएंगे कि रोज़ा हमसे क्या मुतालबा करता है बहैसियत मुसलमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या रसूल अल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। नदीम साहब, आपने ये सवाल किया है कि रोज़ा हमसे क्या मुतालबा करता है। हर इबादत के कुछ न कुछ तकाज़े होते हैं। बिल्कुल उसी तरह से रोज़ा ये मुबारक महीना जब आलम इस्लाम में जलवागर होता है तो वो क्या तकाज़े हैं, वो क्या बातें हैं जो एक मुसलमान से इस बात का तकाज़ा करती हैं कि रोज़े जैसी इबादत से हासिल होने वाली सवाब को और उससे हासिल होने वाले अमल को किस तरह से अपनी पूरी ज़िंदगी में बरक़रार रखा जा सकता है। तो मैं अर्ज़ करूँ, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि यकीनन अल्लाह ने ख़रीद ली है ईमानदारों से उनकी जानें और उनके माल इस एवज़ के उनके लिए जन्नत है। अंदाज़ा लगाइए कि हमारे पास जो कुछ है, हमारी जानें, हमारा माल, हमारा घर बार, हमारे बीवी बच्चे, हमारे असबाब, ये सब नापायदार है, ये फ़ानी है। लेकिन उसकी शान बंदा नवाज़ी देखिए कि इस फ़ानी चीज़ों की उसने क़ीमत लगाई है जन्नत, और फरमाया है कि हमने ये सब कुछ ख़रीद लिया है तुमसे। तो ये जो रमज़ान का महीना है जिसमें इंसान अपने नफसानी तकाज़ों के साथ साथ अपने वो तकाज़े जो जायज़ हैं, मिसाल के तौर पर भूख लगना, प्यास लगना, ये उसके नाजायज़ तकाज़े नहीं है, ये जायज़ तकाज़े हैं, मगर महज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत में वो इन तमाम अपने इन जिस्मानी तकाज़ों को भी रद्द कर देता है। ये दरअसल में इसी कुरान मजीद की आयत की तफसीर की रोशनी में एक मोमिन का खूबसूरत अमल है कि मेरा रब मुझे जिन चीज़ों से मना करता है, हराम चीज़ों से, अगर वो हलाल चीज़ें भी मुझे खाने से मना करेगा, पीने से मना करेगा, या कोई हलाल काम करने से भी मुझे रोकेगा, तो मैं रुक जाऊंगा, इसलिए कि मैं उसका बंदा हूँ। मेरा माल, मेरे जज्बात, मेरे ख़यालात, मेरा सब कुछ उसका ख़रीदा हुआ है। तो मैं अर्ज़ करूँ कि जो रमज़ान मुबारक का महीना है, सबसे पहले तो हम इसके नाम पर अगर हम जाएँ तो अक्सर लोग इसका तलफ़्फ़ुज़ करते हैं रमज़ान, जबकि इसका सही तलफ़्फ़ुज़ है रमदान। रा पर ज़बर है, मीम पर ज़बर है, दुआत पर ज़बर है, और रमदान इसका मतलब है। रमज़ान का मतलब है जला देने वाला महीना, झुलसा देने वाला महीना। और ये महीना जैसे ही मुसलमानों में दाखिल होता है, आता है, तो ये मुसलमानों के सारे गुनाहों को जला देता है, झुलसा देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने को जो आलम इस्लाम में
بڑی شان و شوقت کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے، آتا ہے، یہ دراصل میں مسلمانوں کے جہاں گناہوں کو جلاتا ہے، گناہوں کو جلسا دیتا ہے، ان کے وجود کو مٹا دیتا ہے، وہیں یہ مہینہ انسان کی جسمانی صحت کے لیے بھی بطور نعمت بھر کر دنیا میں آتا ہے۔ اس مہینے کا اگر ہم ایک عام جائزہ لیں تو یہ مہینہ گناہوں کو مٹانے کے لیے آتا ہے، لہٰذا ایک مسلمان سے یہ مہینہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس مہینے میں اپنی تمام غیر ضروری جو کام ہیں، ایسے کام ہیں جن سے اس کو کوئی نفع حاصل نہیں ہوتا، ان تمام کاموں کو چھوڑ کر مکمل اپنے آپ کو فارغ کر لے اور اس مہینے میں جس حد تک حد الامکان اس کی جو طاقت اور استطاعت ہے اس کے مطابق عبادت کرے۔ لہٰذا اس مہینے میں صرف تراویح نہیں پڑھنی ہے کہ ایک انسان ہی تصور کرتا ہے کہ جیسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے ہم صبح سحری کر کے روزہ رکھ لیتے ہیں اور رات میں عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھ لیتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ اس مہینے کا ایک ایک پل، اس مہینے کا ایک ایک لمحہ عبادت کی عظمت و شان کا وہ درجہ لے کر نازل ہوا ہے کہ اس مہینے میں کی جانے والی تمام عبادات کئی گناہ درجے اور مقام اپنے اندر رکھتی ہے ثواب کا۔ لہٰذا اس ماہ مقدسہ میں جتنی زیادہ عبادت ہو سکتی ہے اور اپنے کاموں کو جتنا مختصر کیا جا سکتا ہے، یہ یقیناً ایک مومن کے لیے انتہائی ضروری اور ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ رسول اللہ کی وہ حدیث کہ وہ شخص کتنا بد نصیب ہے جو اس مہینے کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ لہٰذا اس ماہ مبارک میں ہم مان لیجئے اگر زیادہ سونے کے عادی ہیں تو اپنی نیند کو کم کیا جائے، ہم زیادہ گفتگو کرنے کے عادی ہیں تو اپنی گفتگو کو کم کیا جائے، ہم زیادہ لوگوں سے میل ملاپ اور تعلق رکھتے ہیں اس میل ملاپ اور تعلق کو کم کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کی جائے۔ تلاوت قرآن پاک ہے، ترجمے سے پڑھیے، تفسیر سے پڑھیے، اس کے بعد درود شریف کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے، درود شریف کی کثرت کیجئے، اس کے علاوہ تسبیح و تحلیل کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے، یہاں تک کہ اگر ہم اس ماہ مبارکہ میں کسی مریض کی عیادت کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ اور اس ماہ میں مبارک میں ایسے کیے جانے والے تمام امور جس کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے یا حقوق العباد کے ساتھ ہے، اس ماہ مبارکہ میں کی جانے والی عبادت کا بے انتہا ثواب رکھا گیا ہے۔ روزے کا عظیم ترین مقصد جو قرآن مجید میں بیان ہوا وہ ہے لعلکم تتقون، کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور متقی اور پرہیزگار بننے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے، نفس کے تقاضوں کے خلاف کرنا، نفس کے وہ تقاضے جو شرعاً ناجائز ہیں یا نفس کے وہ تقاضے جو بظاہر مباح ہیں لیکن اس سے انسان کو نہ نفع ہوتا ہے نہ نقصان ہوتا ہے، ایسے تمام تقاضوں کو چھوڑ کر محض اللہ رب العزت کے آگے سر خم تسلیم کر دینا، یہ تقوی کا حصول کہلاتا ہے، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ لہٰذا تقوی عربی کا لفظ ہے، اس کا اردو مطلب ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اور جیسے ہی اللہ کا ڈر اور خوف انسان میں داخل ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو شخص ہمارے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، ہم اس کو ایک نہیں ہم اس سے 2 جنتوں کا وعدہ کرتے ہیں۔ لہٰذا رمضان المبارک ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیں تنہائی میں بھی رہ کر خدا کے خوف کا درس دیتی ہے۔ جب ہم تنہا ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، اس وقت اپنا احتساب کرنا، اپنے آپ پر کڑی نگاہ رکھنا، اپنے خیالات اور اپنے عمل کو بغور جائزہ لینا، یہ وہ عبادت ہے جو تنہائی میں بھی انسان کو خدا پروردگار عالم سے نہ صرف نزدیک کرتی ہے بلکہ اس کا ڈر اور اس کا خوف بھی دلاتی ہے۔ تو یہ مہینہ ایک اتنا عظیم مہینہ ہے کہ ہم وہ تمام چیزیں جو 11 مہینے کوشش کے باوجود بھی حاصل نہیں کر پاتے، یہ مہینہ بڑی محبت سے، بڑے پیار کے ساتھ ہمیں وہ تمام خوبصورتیاں دے کر چلا جاتا ہے، ہمیں وہ تمام تقاضے دے کر چلا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے ایک مومن سے کرتا ہے، ہمیں وہ تمام خوبصورت سنتیں سکھا جاتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنوں کے لیے بیان فرمائی ہیں۔ لہٰذا اس ماہ مبارکہ میں اللہ رب العزت کی ایک حدیث مبارک آپ کے سامنے پیش کروں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حدیث قدسی اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ ہر عبادت کا ثواب موجود ہے، اس کا تعین موجود ہے کہ کس عبادت کا ثواب کتنا ہے۔ یہ واحد عبادت ہے جس کے ثواب کی کوئی حد، کسی قسم کا تعین پروردگار عالم نے بیان نہیں فرمایا۔ لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہمیں کثرت کے ساتھ عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے روزے کو خراب کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی بالکل، ہم سب کی بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، وگرنہ کسی شاعر نے بہت اچھا کہا تھا کہ کیا ہماری نماز کیا روزہ، بخش دینے کے 100 بہانے ہیں۔ تو بس جو اللہ نے ہمارے لیے ایک بہانہ رکھا ہے رمضان کے مبارک مہینے میں اپنی خوشنودی حاصل کرنے کا، اپنی رضا حاصل کرنے کا، اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور دنیا و آخرت میں ہمیں کامیاب فرمائے۔ بہت شکریہ۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم پھر حاضر ہوں گے۔